بر محمد والے محمد صلوات. فرمان مولا ہے کہ میں نماز مومن ہوں. آپ لوگ زور سے ایک نعرہ حیدری لگائیں اور صلوات پڑھیں اور ہم پھر آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. ہم نے کافی کوشش کی لوگ یہاں آئیں, لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی مصروفیات ہیں, اور جن لوگوں نے وقت نکالا ان کا بہت بہت شکریہ. جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. آپ سب ہماری دعا کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. مولانا جناب ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کا میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بقی کی مجلس کی دعوت آپ نے قبول کی. اور یہ بقی گروپ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ پچھلے 8 سال سے 9 سال سے یہ کر رہے ہیں, اور ہم سب سے پہلے ہم نے 2001 میں کیا تھا. اس کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہوا 2007 میں, اور مولانا محبوب بین صاحب ہم لوگ کی سرپرستی کرتے رہے اور آج تک ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم لوگ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں یا اپنے کچھ لوگ ہیں جو کہ اکٹھا ہو کر کے یہ ایک بقی گروپ ہے, اور یہ پورا ایک پروٹیسٹ کرتا ہے واشنگٹن میں. اور ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس میں. اسی لیے ایک بار پھر آج مارچ کی 27 تاریخ ہے, 4 یا 5 اگست کو 8 شوال آ رہی ہے. آپ سب سے میری استدعا ہے ابھی سے اپنے اپنے کیلنڈرز مارک کریں اور اس میں ہمارے ساتھ واشنگٹن چلیں. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے, پلیز اس بات کو نہ بھولیں, اور آپ ضرور 4 یا 5 یہ آپ دیکھ لیجئے, اعلان کر دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا, اور آپ لوگ ضرور اس میں ہمارے ساتھ چلیں. یہ ایک کاز ہے جس کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز اور جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ فنڈ ریزنگ کے لیے باہر مختار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ جو کچھ دینا چاہتے ہیں, $1 $2 $10 جو کچھ ہے جس کا وہ دے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. مجلس بھی ہو گئی, انشاءاللہ پروٹیسٹ بھی ہوگا, لیکن ان سب میں آپ لوگوں کا تعاون جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجیے. آخر میں لاسٹ تھنگ, مولانا محبوب علی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور ساتھ میں ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مولا کا فرمان ہے کہ ایک آدمی ایسا بن جائے ہمارا شیعہ جو 100,000 آدمیوں میں پہچانا جائے. مولانا کے ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کے والد علامہ رشید ترابی صاحب تھے. آپ اپنے تعارف کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ کہنا نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داہی المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صلوات. سامعین محترم، میں صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس آستانے میں پڑھنے کی دعوت دی. میں شکر گزار ہوں ذمہ دار عہدیداران حضرات کا جو اس گروہ سے وابستہ ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بشمول آپ کے محبوب خطیب کہ جو یہاں مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں، اور صورت تو کچھ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ کلام کرتے اور میں سنتا، لیکن جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جن کی بارگاہ میں آپ جمع ہوئے ہیں وہ اگر اس کو پسند کریں اور اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کریں. اور ایمان تو میرا کچھ یہ ہے کہ اگر یہاں اگر کیفیت یہ ہو کہ وہ کوئی ایسا شخص کہ جس کی کوئی ادا انہیں پسند آ جائے اور اس کو سب پر وہ تقسیم کر دیں تو شفاعت کا انتظام تو یہیں ہے، اسی جگہ. یہ میرا ایمان ہے. میں نے اس ایمان کو ایکسٹینڈ کیا ہے آپ تک. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا. یہ میرا ایمان ہے. میں ظاہر ہے کہ ان چند خوش نصیب بولنے والوں میں ہوں کہ جنہوں نے اب سے 25 برس پہلے یہاں پر معصوم امام بارگاہ میں اپنے طور پر خدمت انجام دی تھی. نہیں معلوم کتنوں کو یاد ہے اور کتنوں کو نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اپنے طور پر ایک اطمینان ہے کہ یاد کیا، سرزمین شکاگو نے یاد کیا اور کسی مقصد سے یاد کیا، اور وہ مقصد ہم سب پر عیاں ہے. دیکھیے، مسئلہ بڑا مہم ہے اور وہ فقط اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اس کو کسی احتجاج کا نام دیا جائے اور اس کو کسی خاص تاریخ سے مربوط کر دیا جائے اور اس کے بعد اس تاریخ کے گزرنے پر پھر ایک فراموشی کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ مسئلہ بہت مہم مسئلہ ہے. اس کو سمجھیے، رہنمائی آپ کی مسلسل ادارہ کر رہا ہے، مگر انسان کو اپنے طور پر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. نام مجھ تک جب پہنچا تو ظاہر ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا، اور ظاہر ہے کہ آج ہی میں آیا ہوں اور چند ساعتوں میں جو بھی مجھ پر عیاں ہوا اور جو کچھ مجھے بتایا گیا اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کو اسی انداز سے سمجھیے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقط
انہدام کا، تعمیر کا، ترتیب کا، تشکیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے حق کو پہچاننے کا۔ اگر آپ کو الجھا دیا جائے مادی چیزوں میں اور فقط اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ بس اس کو اسی انداز سے سوچتے چلے جاؤ، تو بات اپنے مقصد پر جا کے تمام نہیں ہوتی۔ لیکن اگر زندہ رہنا ہے اور اس طرح سے زندہ رہنا ہے کہ ہر دور میں حق کو پہچانوانا ہے، اب حق کو پہچانوانے کے لیے حق کو پہچاننا پہلے ضروری ہے۔ آپ حق کو پہچانے بغیر حق کو پہچانوا نہیں سکتے، منوانا تو بہت دور کی بات، منوانا تو بہت دور کی بات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم ہر دور میں ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر وقت ہے، اور وہ تعلیم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے، آغاز سے انجام تک، مبدا سے معاد تک، ابتدا سے انتہا تک، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اگر آپ کے سامنے لوح عمل رہے تو بھائی یاد رکھیے، یہ حق کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ حکم آ رہا ہے پیغمبر اکرم کو کہ یہ تیرے رب کی جانب سے ہے، من ربک، اور مخاطب انہی کو کرتے ہیں، پوری امت کی تربیت ہو رہی ہے، فلا تکن من الممترین، جس کے قلب پہ قرآن بھیج رہا ہے اس سے شکوہ نہیں ہے کہ تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا، بلکہ تمہارے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ امت کی ترتیب، تہذیب، تربیت، تشکیل، تعمیر سب ہو، اور انہیں بتاؤ کہ یہ حق خلاصہ حق کی جانب سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ اور جب وہ ہے خلاصہ حق تو پھر یاد رکھو، شک نہ کرنا، اس میں تشکیک پر آمادہ نہ ہونا، اس میں ریب کی منزل پر نہ آ جانا، اور پھر یاد رکھو ایسی صورت میں کہ جب اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بلند کر لو تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اور ہمیشہ تک یاد رکھو کہ حق اللہ ہی کی جانب سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ تو مسئلہ اس دنیا میں اپنے ذاتی حق اور اپنے ذاتی مفادات کے تحت کام کرنا نہیں ہے، اس دنیا میں مسئلہ اس کے حق کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد پہچانوانا، یہ ہے مسئلہ۔ اس مسئلے کو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علماء ہیں جو بہترین طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ روٹ کاز پر اگر نظر ہو تو یقین جانیے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں انسان کی نگاہوں کو پابند کر دیا جائے کسی ایسے سانحے کی طرف جس کا تعلق مثلاً کسی 21 اپریل سے ہو، مثلاً کسی 1925 سے ہو، تو مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا، مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اب سارے وسائل مہیا ہیں، اٹھا کے دیکھیے، یعنی آپ کی تہذیب و تمدن پر مبنی تاریخ میں تو 200 برس پرانی بات تو ہے، ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے یہ میں آپ کے سامنے کوئی انکشاف علمی نہیں کر رہا ہوں، یہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے کہ کب سے یہ بازار گرم ہے۔ اب بازار یہ جہل کا ہے، علم کا تو بازار ہے نہیں۔ تو جن کی عادت تخریبی ہو ان سے تعمیر کی توقع کیا کی جائے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تقریب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے، سمجھیے کہ یہ ہے کون، یہ سمجھیے کہ ہے کون، یہ کس مزاج کے حامل ہیں، ان کے پاس تعمیر کا مطلب کیا ہے، ان کے پاس ترقی کا مطلب کیا ہے،
ان کے پاس تہذیب کا مطلب کیا ہے، ان کے پاس تمدن کا مطلب کیا ہے. پہلے ان باتوں کو سمجھا جائے تو پھر آگے بڑھا جائے. لیکن جہاں نگاہوں کو پابند کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں تک دیکھ لو، یہاں تک دیکھ لو. مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، مسئلہ تو ازل کا ہے، مسئلہ تو بہت شروع کا ہے. اسی لیے اب گفتگو یہاں سے میری شروع ہو رہی ہے. اسی لیے میری شہزادی کا احسان رہے گا کہ انہی ایلیمنٹس کو اس دن پہچنوایا تھا. اس دن، میری بات کو بہت غور سے سنیے، ایک ہی تقریر ہے میرے پاس، ایک ہی تقریر ہے، تفصیل تو ان سے آپ لے لیجئے، مگر تقریر میرے پاس ایک ہے. اور یہ گنجائش جو ہے اتنی ہے، معین گنجائش. شب جمعہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اعمال بھی بجا لانے ہیں، ہمارے پاس یہ تہذیب بھی ہے، ہم عبادتوں سے غافل نہیں رہتے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے، عبادتوں سے غافل نہیں رہتے، ہمارے سامنے سب کھلا ہوا ہے. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان، ہم کو معلوم ہے شب جمعہ میں کیا ہوتا ہے، ہمیں نہ بتایا جائے. لیکن یہ جو موقع ہے، یہ جو موقع ہے، اس پر باقی رہتے ہوئے صرف یہ کہوں، احسان ہے شہزادی کونین کا کہ انہوں نے ان کے اول کو پہچنوایا ہے، ان کے اول کو، اور عجیب انداز سے پہچنوایا. آیت تو میں نے پڑھی ہے فاطر سے، لیکن وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے انتہا کے لیے. مگر جب ایک مرتبہ غفلت میں پڑے ہوئے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے جا کے دربار میں، تو بے اختیار کہا فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو، یاد رکھو، غافل نہ رہنا، تقوی اختیار کرو، تقوی پر ہو نہیں، تقوی پر ہو نہیں. یہ محمل بات ہو جاتی اگر کوئی متقی ہوتا اور اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو. یہ حق کسی اور کو نہیں پہنچتا، دنیا نہیں جانتی. کوئی 18 برس میں الجھ کے رہ گیا، کوئی 28 برس میں الجھ کے رہ گیا. ارے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، وہ محمد عربی کی بیٹی ہے. دیکھیے، ہمارے پاس عجیب بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہمارے پاس جب پیام آتے ہیں نا گھر میں تو اجداد کو دیکھا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اجداد کو دیکھتے، بیٹی کی بات ہوئی ماں کو دیکھا جاتا ہے، بیٹے کی بات ہوئی باپ کو دیکھا جاتا ہے. آپ 1925 میں ان کی صورتوں کو نہ دیکھیں، ان کی اصل کو دیکھیے کہ وہ صورتیں کیا ہیں. محسوس تو ہوتا ہے جیسے کہ فاطمہ کے دربار میں وہ مجرم ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ اتنے ڈکٹیٹوریل ٹرمز میں خطبہ دیا ہے. ایک ایک لفظ کو یاد رکھیں گے آپ. اتنا تحکمانہ مزاج ہے فاطمہ زہرا کا کہ جس سے فرار نہیں ہے، بھاگ چکے، بھاگتے رہے، اب تو پکڑے گئے ہو. اب تم سمجھتے ہو تم مجھے کٹھیرے میں لا رہے ہو، میں تمہیں کٹھیرے میں لا کے کھڑا کر رہی ہوں. اور یہ کٹھیرا تاریخ ہے. ساری زندگی تم اس کٹہرے میں کھڑے رہو گے اور ساری زندگی تم اس کٹہرے میں نظر آؤ گے. مسند پہ بیٹھنے نہیں دوں گی. کیا آپ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں کوئی جذباتی تقریر کر رہا ہوں؟ مجھے جلسے کا مزاج ہی نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ جب پروٹیسٹ میں آپ جیسے حضرات جاتے ہیں تو کس درجے کی گفتگو کرتے ہیں. مجھے کوئی یقین جانیے میری کوئی اورینٹیشن ہے ہی نہیں. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حقائق پر مبنی گفتگو. دنیا سمجھ رہی ہے وہ آئیں، میں کہتا ہوں انہوں نے کھڑا رکھا، اور آج بھی تاریخ میں منہ نہیں چھپا سکتے. کھڑے اور ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہی ہے. دیکھو، یاد رکھو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیش نظر رہے. تم خدا کو بھلائے ہوئے ہو، جن کی
توحید پر مہر ثبت فاطمہ زہرا نہ کرے. ان کے باقی عقیدے کا تو مجھے نہیں معلوم, مجھے باقی عقیدے کا نہیں معلوم. دیکھیے بڑا نازک سا, یہ کہیں ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے آل عمران. دیکھیے یہ ایک اور بات یاد رکھیے, یہ حق پہنچتا ہے فاطمہ زہرا کو کہ اگر آیت کو پڑھ رہی ہے اور اس میں اگر انہوں نے یا ایھا الذین آمنو کو حذف کیا ہے, حذف روکے رکھا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے خدا بہتر جانتا ہے یا فاطمہ زہرا بہتر جانتی ہے. آیت تو کیا ہے؟ آیت تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جتنے خطبات میرے سامنے ہیں اور جتنے ورژنز میرے سامنے ہیں, اس میں اس آیت کو کسی نقل کرنے والے راوی نے یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں کیا ہے, فاتقوا اللہ. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ عصمت کا ہے, فاطمہ معصومہ ہے. اگر 2 لفظوں کو یا 3 لفظوں کو روکا ہے تو میں اس مصلحت سے میں کم از کم واقف نہیں ہوں. تو پتا چلا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے. ایک سلیقہ ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے. آیتوں کو فقط بھرتی کے لیے نہیں پڑھا جاتا, یعنی جہاں جس پر جو بات چسپاں ہوتی ہے وہیں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے. یہ فقط دیکھیے, میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, میری باتوں کو بہت غور سے سنیں میرے نوجوان خاص طور پر, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آگے انہی کو جانا ہے, اس پیغام کو انہوں نے ہی آگے لے جانا ہے, کسی اور نے نہیں. یا ایھا الذین آمنو محذوف, فاتقوا اللہ, یہ فے کے ساتھ دیکھو جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب سمجھیں, آپ جو ہو چکا وہ ہو چکا, اب تقوی اختیار کرو. اور دیکھو پسندیدہ تمہارا نہ ہو جیسے تم چاہتے ہو, حق تقاتہ ہی, جیسے کہ حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. یعنی اس کا معیار تمہاری مرضی پر مبنی نہیں ہے. تو جس نے کھڑے ہو کے مرضیوں کو ختم کر دیا ہو وہ ہے فاطمہ زہرا. یعنی دیکھیے, ہم حکمتوں کو تو تلاش کریں گے نا, ظاہر ہے ہم جتنی ہم میں اس علمی استعداد, جتنی قابلیت, اب وہ اکتسابی ہو یا بفیض خداوندی ہو, ہم نہیں جانتے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کو جب صرف کرتی ہے میری شہزادی تو اس میں حکمت کو تلاش کرو. یہ نوجوانوں کو, میرے بزرگ مجھے معاف کریں, وہ صرف یہاں بیٹھے ہیں مجھے دعا دینے کے لیے. وہ یہاں تقریر میں سامع تو ہیں مگر مجھے دعا دیں, اس لیے کہ دعا ہی کے نتیجے میں علم ہے, اور علم ایسا جس میں مسلسل اضافہ ہو. جو زدنی کی جو گردان ہے نا, وہ تسلسل ہے, وہ مسلسل ہے. تو یہ اس لیے بیٹھے ہیں. بڑی ہمت افزائی ہے. اور جو نہ سکے یا جو پوری نشست سے مثلا کسی وجہ سے دور رہے, تو انٹرنیٹ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کو آگے اور بڑھا دیا جائے گا. میرے علمی معروضات کو ذرا سا ذہن میں رکھیے. دیکھیے, تمہارا پسند کا تقویٰ نہیں ہے, نہ میری پسند کا ہے. جو اس کا حق بنتا ہے تو بندہ وہ جو پہلے اپنے پیدا کرنے والے کو حق کو جانے. دیکھیے, اس مقدمے کو تو سمجھیے, دنیا سمجھ رہی ہے اپنا حق لینے آ گئی, نہیں, خدا کا حق منوانے آئی ہے جس کو تم نہیں دے رہے ہو. کیا میں نے کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کو اختلاف ہوگا کہ آیتیں یوں ہی پڑھی گئیں, مطلب اب محمد کی بیٹی متاثر کرے گی قرآن پڑھ کے؟ نہیں, قرآن تو پڑھ ہی رہے تھے, مگر خدا گواہ ہے, مولانا بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان سے بعد میں پوچھئے, ایک آیت نہیں پڑھی ہے مقابلے میں فاطمہ زہرا کے. ایک, جو کچھ آپ کہیے, جیسا کچھ کہیے, اور جہاں سے پڑھیے, یعنی یہ فاطمہ کو حق پہنچتا ہے, حق کہ
وہ بیان کرے. اچھا اس بنیاد پہ بیان نہیں کر رہی ہیں کہ میرے باپ کے قلب پہ قرآن اترا ہے لہٰذا میں نہیں نہیں عالمہ ہے. آگے کا اسم استعمال کو محدثہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ محدثہ یعنی ورائے حجاب سے جس کو مسلسل اشارے ملتے رہے ہو, جس کو غیب پر مطلع کیا جاتا ہو, وہ ہے محدثہ. اٹھا کے دیکھیے کتابیں, اٹھا کے دیکھیے کتابیں. غیب پر جسے اطلاع دی جائے اور ورائے حجاب سے, یعنی اس کا مطلب یہ اب اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے, سب شہود ہے, سب حاضر ہے. اب وہ دن ہو یا محشر کا دن, آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کا تذکرہ کرنے کے لیے اگر میری سانسوں کو مہلت مل رہی ہے تو یہ شفاعت تو اسی میں چھپی ہوئی ہے, اسی میں شفاعت چھپی ہوئی ہے. آپ شفاعت کے منتظر ہیں, میں اختیار کر چکا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں آج. فاتقوا اللہ, تمہاری مرضی سے تقوی اختیار نہیں کرنے دوں گی, حق تقاتے. اور سنو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ عجیب بحث ہے قرآن کی. اور مرنا نہیں جب تک کہ فرما برداری کا عالم نہ ہو, تسلیم و رضا کی منزل نہ ہو. یعنی یہ بتایا کہ اوج ملتا ہے مومن کو کہ وہ اپنی موت کو اختیار کر سکے. یہ اوج ہے مومن کے لیے, یہ عروج ہے مومن کے لیے کہ وہ اختیار کر سکتا ہے. حدیث موجود ہے امام ششم کی, اس وقت یہاں ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی اور دائرے میں ہیں. مرنا نہیں مگر تسلیم کی حالت میں, مرنا نہیں مگر تسلیم کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرما برداری کی عالم میں موت نہیں ہے تو وہ موت ہلاکت ہو جائے گی. اسی لیے کسی بالغ نظر نے کہا تھا لولا علی لہلک الامم. بڑی بلوغت کے ساتھ اور نظر کی بلوغت کے ساتھ کسی نے کہا تھا, جو وہیں کہیں تھا, جو وہیں کہیں تھا, اس نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو عمر موت نہیں آتی, ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. یہ لفظ کو اختیار کیا ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب کو اپنا ایمان کا درجہ معلوم ہوتا ہے, کون کس منزل پر. آپ اپنے لیے یہ لفظ پسند کریں گے, لفظ ہلاکت. ہم اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ امامت وابستہ, ہم امامت سے وابستہ ہیں. تو اب ہمارے لیے ہلاکت نہیں, موت ہے, موت ہے, اور ایسی موت کہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی موت. لا تموتن الا وانتم مسلمون. میں ایک سوال اگر کروں اپنے سننے والوں سے کہ اس دربار میں جا کے یہ اگر بعد توحید و رسالت, اگر یہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے فاطمہ زہرا کا, جس کے سرنامے میں آل عمران کی یہ آیت جو 102 ہے, نشان دیکھیے اس کا, پڑھا جا رہا ہے یا پڑھی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی قرآن فہمی کی محفل تھی کہ بھائی میں قرآن زیادہ 6600 سے زیادہ آیتوں پر مبنی قرآن سے اس ایک آیت کو اٹھا لینا, اس ایک آیت کو, اس کی حکمت پہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے, کبھی تنہائی میں محسوس آپ کریں گے کہ دیکھیے یہ دارائے علم و حکمت ہیں, یہ ایسے نہیں ہے, یہ دارائے علم و حکمت ہیں. اور جب یہ دارائے علم و حکمت ہیں تو یہ منبع فیض بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا فیض مسلسل جاری ہے, یہ فیض رساں ہیں, یہ فیض کے پہنچانے والے ہیں, فیض ان کے ذریعے ہم تک آتا ہے.
اگر یہ آیت کو صرف کر رہی ہیں جا کے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ سنو تقوی بہت ہو چکا، تقوی اختیار کرو، خوف خدا پیش نظر رہے، اور ایسا خوف خدا، ایسا تقوی جو کہ حق ہے، جیسا کہ حق ہے، اور سنو مرنا نہیں مگر تسلیم کیا، تسلیم کے عالم میں۔ تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب اس آیت کو میں سرنامے میں دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی اڈلٹ لٹریسی پروگرام چل رہا تھا۔ پڑھے ہوئے تو تم بھی ہو، میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے۔ شک تو اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ آل عمران مکی سورہ نہیں ہے، مدنی سورہ ہے۔ بہت غور سے سنیے، آل عمران مدنی سورہ ہے، یعنی کم از کم اگر آپ سے کہوں 86 مکی سورہ الگ کر دیجئے، اس کے بعد ایک بقرہ ہے، اس کے بعد انفال ہے، اس کے بعد ہے آل عمران۔ یہ نزولی ترتیب ہے سیوطی کی، یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن آپ کے سامنے کھولیے، جا کے آپ دیکھیں گے پہلے 3 مدنی سورے، بقرہ، انفال، آل عمران، تو کیا تعداد ہوئی؟ آپ کہیں گے 1 کم 90۔ قرآن میں سورے کتنے؟ 114۔ جو 90 سوروں میں آخری سورے کی ایک آیت کو بھولے ہوئے ہو، دیکھیے کوئی جگہ ہی نہیں بنتی، کوئی جگہ ہی نہیں بنتی، کوئی موقع ہی نہیں بنتا کہ یاد دلایا جائے کہ تقوی اختیار کرو۔ میری بات کو آپ ذرا سا غور سے سنیے، کوئی موقع ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ بڑی ابز بات ہوتی، یہ مومل بات ہوتی، اس لیے کہ روک کے کہتے ہم متقی ہیں۔ آج آپ کو اگر کوئی کچھ کہے آپ کی ذات کو اور وہ حق نہ ہو، یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ، اور وہ حق نہ ہو، آپ ایک مرتبہ اس کا ہاتھ روکیں گے، اور اگر ذرا سا برنگیختہ ہوئے تو گریبان تک ہاتھ چلا جائے کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے، یہ کیا کہہ دیا تم نے۔ میں احترام اور حرمت اور عزت کے فلسفے سے واقف ہوں، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے تو یہ کہہ سکتے تھے نا شہزادی ہم تو آپ کے بابا کے مصاحبین خاص میں سے ہیں۔ آپ ہمیں درس اول دے رہی ہیں کہ تقوی اختیار کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ارے یہ پہلا درس ہے نا قرآن کا، آپ ہمیں یہ یاد دلا رہی ہیں ہم تو ہیں نا، ہم تو تقوی کو معیار بنائے ہوئے ہیں، ہم تو متقی ہیں۔ میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، دیکھیے ہم تو معیار تقوی کو بنائے ہوئے ہیں، ہم تو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یا آپ ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کام کی بات کیجئے۔ مگر میرے پاس کوئی ایسا ہسٹورک ڈاکومنٹ نہیں ہے کسی بھی جانب سے، کسی بھی فرقے کا، کہ شہزادی کے کلام کو قطع کر کے کہا ہو کہ نہیں ہم ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، دلیل، اور یہ بین دلیل ہے کہ نہیں تھا تو خاموش رہے، ہوتا تو پکار اٹھتے، چلاتے اور کہتے کہ یہ کیا بات کی آپ نے، یہ کیا بات کی آپ نے، تو ہمارے حق کو ہی نہیں پہچانا۔ ارے کیسے کہتے اپنے حق کے بارے میں جو خدا کے حق کو فراموش کر چکے تھے؟ کیا ان کے پاس موقع اور محل تھا اس بات کا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو اہانت ہو گئی۔ اب یہ لفظ کے ڈائمنشنز آج کی اس دنیا میں دیکھیے، یہ تو توہین ہو گئی، اس پر تو آرڈیننس بنتے ہیں، اس پہ تو آرڈیننس بنتے ہیں۔ کس کے لیے بناؤ گے آرڈیننس؟ بیان کرنے والی تو بیان کر کے چلی گئی، اب تم بھگتتے رہو ساری زندگی، اپنے جبہ و دستار کو درست کرتے رہو۔ فاطمہ زہرا نے کہہ دیا تقوی اختیار کرو، قیامت تک کے لیے یہی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
دیکھیے میرے گزارشات کو ذرا سا سن لیجئے. میری گزارشات بڑی طالب علمانہ گزارشات ہیں, اس میں کوئی عالمانہ پہلو تلاش نہ کیجئے, سب طالب علمانہ ہے, اس لیے کہ عالمانہ کہنے کے نتیجے میں پکڑ ہے, بڑی سخت پکڑ. آپ سے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہیے, کیا کون پکڑے گا؟ ذرا سا کہیے عالم, ہم جانتے ہیں, پھر گرفت میں بھی آئیں گے, گرفت میں بھی آئیں گے. اسی لیے شاید میں سمجھتا ہوں وہ معلمہ جب دربار میں تھی تو مجال نہیں ہے کہنے کی کہ ہم بھی جانتے ہیں. آپ سمجھ گئے, کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہم بھی جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ آیت کیا ہے اور کہاں سے اس آیت کو لیا. یہ آیت ایک مرتبہ صرف نہیں ہوئی, ایک مرتبہ اولاد ابراہیم اور یعقوب کے تعلق سے بھی صرف ہوئی ہے, کہ جہاں پہ ابراہیم اگر وصیت کرتے ہیں بچوں کو اور یعقوب وصیت کرتے ہیں بچوں کو, یا بنی اللہ, یا بنی, اے میرے بچوں, اے میرے بیٹوں, دیکھو وصیت تم سے کیا ہے, ایک ہی وصیت ہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی یہ احسان ہے میری شہزادی کا. اب اس رخ کو بھی دیکھیے, اس رخ کو بھی دیکھیے. آل عمران سے آیت کو اٹھایا ہے, بقرہ سے نہیں, اس لیے کہ اولاد ابراہیم میں اگر چلے جاؤ گے تو جو تمہاری کیفیت شرک کی ہے نا وہ دھل جائے گی, تو وہاں سے صرف نہیں کروں گی میں آیت کو آل عمران سے. ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بچوں کو یہ وصیت نہیں کی تھی, نہ مرنا مگر تسلیم کی حالت میں, مگر یہ احسان ہے فاطمہ زہرا کا. یہاں بھی ایسا لائن آف ڈیمارکیشن ایسا کھینچ دیا ہے قط کہ تم ادھر ہی رہو گے, ادھر نہیں جا سکتے. ان کا سر کبھی غیر اللہ کے آگے جھکا نہیں تھا, تم مسلسل شرک میں مبتلا رہے ہو. اور اس میں بھی احتیاط کا عالم دیکھیے کہ یا ایہا الذین آمنو سے آیت شروع ہو رہی ہے, اس میں یا ایہا من نفی, الذین یفی نفی, آمنو یفی نفی, فتقوا, یہاں سے یعنی کارو کیا ہے, جو کلام الہی کو کارو کر دے. نہیں, اردو کا لفظ استعمال کروں, جو کلام الہی کو کاڑ دے, کاڑنا. یہ فاطمہ زہرا ہی پر جچتا ہے, کسی اور پہ نہیں. واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی آن واحد کے لیے بھی انہیں موقع نہیں دیا جا سکتا کہ یہ بقرہ میں شمار کیے جائیں, یہ بقرہ کی آیت میں داخل کیے جائیں, یہ اولاد ابراہیم میں گنے جائیں, یہ اولاد یعقوب میں داخل کیے جائیں. مجال نہیں, آنے واحد کے لیے نہیں. یہی تو کمال ہے, یہی تو کمال ہے. ہم اور آپ نہیں معلوم کس طرح سے آیتوں کو صرف کرتے ہیں, مگر مخدوم کون ہے. مگر مخدوم ہے کون ہے کہ جب صرف کرتی ہے تو اس درجے کی وہ ذمہ دار ہے کہ 1435 ہجری اور یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کا ختم ہو رہا ہے. آج تک آنے والے کسی مفسر اور محدث نے آبجیکشن ریز نہیں کیا ہے, کسی نے ریز نہیں کیا, کسی نے ریز نہیں کیا, اس لیے کہ وہ علم ہے ہی نہیں. یعنی ابھی تو ہمارے آپ کے دیکھتے ہوئے وہ فاطمہ جس کا علم 14 صدیوں پر محیط ہے اور سامنے سے کلام نہیں ہے, نہیں معلوم ایسی کتنی صدیاں جائیں گی انسانوں پر سے, کتنی صدیاں جائیں گی انسانوں پر سے, اور انسان فقط پرسش یا پرستش میں مبتلا ہو کے رہے گا بس. ذرا سا آگے بڑھ کے اجازت دیجئے کہنے کی, مجال نہیں ہے پرسش کی, فقط پرستش. تو اگر فاطمہ کی پرستش ہو جائے تو شرک نہیں ہے, وہ مظہر خداوندی ہے. سورج کی کرنوں سے فیض اٹھانا, سورج کی کرنوں سے فیض اٹھانے کا مطلب شرک نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں,
سورج سے گرمی کو جذب کرنے کے نتیجے میں شرک نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا مظہر ذوالجلال ہے. کیا عالم ہوگا؟ فقط پرستش. دماغ ہے کہ پرستش پہ مائل ہے, کوئی سوال قائم ہی نہیں کر سکتا. تو اب آپ کو کتنے چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے یہ سن 25 کے لوگ. آپ کو تو روک کے رکھا نا کہ 25 سن 25 سن 25 سن 25. ارے سن 25 کیا سن 25؟ کون سا سن 25؟ ان کے آبا و اجداد کو جانتی ہے فاطمہ زہرا. انہوں نے کون سی تعمیر کی تھی جو یہ کریں گے؟ دنیا کے اولین تخریب کار. اب اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کروں گا, یہی تو لطف ہے زبان کا, یہی تو لطف ہے زبان کا. آپ کیجئے اس تقریر کے بعد ذمہ داری سے اس لفظ کا ترجمہ, میں نہیں کروں گا. مجھے تو لطف آ رہا ہے تخریب کار کہتے ہوئے. کچھ تو کیا, اس لفظ کار میں کچھ تو کیا. اتنا تو دے دو, اتنا تو. بھائی جو کر سکتے تھے وہی کر رہے تھے, جو کر سکتے تھے وہی. ان سے توقع اور کاہے کی باندھی تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہدام جو بیٹی کو باپ کے نزدیک دفن نہ ہونے دیں, آپ ان سے فقط انہدام کی گفتگو کر رہے ہیں. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں. ایک مرتبہ بابا معاف کر. اور پھر یہی نہیں, یہ دیکھیے میرے پاس ایک تقریر ہے, اس میں نہیں معلوم کیا کچھ میں دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ کہا دیکھو یاد رکھو اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ. سنو دیکھیے کیا عجیب بات ہے. میں نے عرض کیا نا جو خدا کے حق کو نہ پہچانے ہوئے ہوں, یہ تو مقدمہ تھی آیت. اب کلام دیکھیے فاطمہ زہرا کا, دیکھو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کرنے والوں کو یہ کہنا کہ اللہ کی اطاعت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی نہیں اطاعت کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے تمہیں روکا گیا. ہائے ہائے, سن 11 ہجری میں جنہیں معروف اور منکر ہی کا نہ پتا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری فاطمہ زہرا نے جو ایکسپوز کیا ہے, ایکسپوز, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جنہیں اللہ کی اطاعت نہیں معلوم, جنہیں اوامر و نواہی کا علم نہ ہو, اور ایک 18 برس کی شہزادی دربار میں آ کے, وہ گھر میں درس نہیں دے رہی تھی, وہ دربار میں جا کے, یعنی کتنی چیزوں کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے اس جملے نے. اطاعت کے خانے میں اگر آپ رکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہی صحیح, اس پر کہ مدار ہے نا, ساری اسلامی حکومتوں کا مدار ہے. بھئی اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اس سے تو غفلت. اب ولی امر تو ہم ہی ہیں, امر کا مبدا اور امر کی انتہا ہم ہی سے ہے, ہم ہی سے آغاز, ہم ہی پہ انجام, ہم ہی پہ سے ابتدا, ہم ہی پہ انتہا. ہم ہی تو مرکز ہیں, ہم ہی تو فوکس ہیں, ہم ہی تو فوکل پوائنٹ ہیں, ہم ہی ہیں. تو وہاں کا نہیں, ایسا نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ کی اطاعت ضروری ہے, اس کے اوامر ہوتے ہیں, تمہارا امر نہیں ہے, اس کی جانب سے نواہی ہیں. تم کسی چیز کو ممنوع قرار نہیں دے سکتے. کتنے مسائل کو طے کیا, عجیب بات ہے. نہ تم واجبات میں اضافہ کر سکتے ہو, نہ تم مستحبات میں اضافہ کر سکتے ہو, نہ کسی چیز کو منع کیا گیا ہے تو اس کو جاری کر سکتے ہو. ایک چھوٹا سا فقرہ,
اور جس نے پوری طبیعتوں کو کھول کے رکھ دیا برسر دربار تمام مزاجوں کو کھول کے رکھا ہے میری فاطمہ زہرا کے ابتدائی اسٹیٹمنٹ نے. کاش کہ مجھے موقع ملے اور اس خطبے پہ ہم طولانی تقریریں کریں, اور اگر مجھے نہ ملتے ان سے تقاضا کیجئے. یہ یقیناً اس قابل ہے کہ آپ کو معارف سے آگاہ کریں گے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی منہ شگافی نہیں کی ہے اس تقریر میں. جو حق ہے اس پر گفتگو ہے. بچے کو آپ کہتے ہیں بیٹا سچ بولو, کب بولتے ہیں آپ؟ جب وہ بہت سچ بولتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اپنے معززین سے, گھر میں بچہ بہت سچ بول رہا ہے, آپ اس کو بلا کے کہہ رہے ہیں سچ بولنا. ایک مرتبہ صورت کو دیکھے گا آپ کی اور دماغی حالت پر شک کرے گا کہ اب توقع کس بات کی ہے. یہ بابا کس بات کی توقع کر رہے ہیں مجھ سے, اب یہ اماں کیا چاہتی کیا ہے اب مجھ سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں اب ہمیں صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں طبیعت نظر آ گئی. ہمیں صورت سے سروکار نہیں ہے, ہمیں تو طبیعت چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ طبیعت ہے آپ کی کہ خوف خدا آپ کو نہیں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے خوف خدا. مرنے کا سلیقہ نہیں آتا تو کہہ رہی ہے اس طرح مرنا. اطاعت آپ سے کی نہیں جاتی اللہ کی, ابھی رسول کی بات نہیں کی ہے, اللہ کی, تو آپ سے کہہ رہی ہے اس طرح کرنا. اطاعت کے نتیجے میں اوامر کو پہچاننا ضروری ہے جو تمہیں نہیں معلوم. نواہی جس سے بچنا ہے تم اس سے غافل. تو سنو فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. یہ ہے عنوان کی آیت. آپ سمجھ, درمیان میں اسٹیٹمنٹ ہے فاطمہ زہرا کا, پہلی آیت آل عمران 102 نشان. یہ اس درمیان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کی آیت ہے فاطر 35واں سورہ. حق نہیں پہنچتا فاطمہ زہرا کو فاطر سے کوٹ کرنے کا. آپ جب ان کے وجود کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو فاطر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فاطر, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس فاطر سے فاطمہ نے عکس کیا. اس سے زیادہ کس اور کو حق پہنچتا ہے مجھے یہ بتائیے. اور 3 سطروں میں چونکہ لکھی ہوئی ہیں مگر 3 فقروں میں جو بولے ہوئے, آپ یقین جانیں آغاز سے انجام تک سب بتا دیا کہ یہ سب نہ کرنے کی وجہ معلوم ہے کیا ہے. ارے خشیہ جو ہوتا ہے نا, خوف جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ کے بندگان خاص جو علماء ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں. تو یعنی جس نے اس ٹائٹل کو بھی چھین لیا ہو, آپ سمجھ رہے ہیں, عالم بھی نہ رہے. اب جو عالم نہیں رہتا وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں. دیکھو یاد رکھو, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دیکھو یہ قشیہ جو ہے نا یقیناً کائنات ہے, کائنات فطرت ہے, خلقت فطرت پر ہے, فطرت میں تنوع ہے. اگر تنوع کو سمجھ لو گے تو تضرع کی منزل پر جاؤ گے, اور اگر تضرع کی منزل پہ آ جاؤ گے تو تقشع کی منزل پر خود بخود آپ پہنچو گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو فطرت کے تقاضوں ہی سے غافل ہیں, انتہا کی گفتگو کر دی. اللہ کا خشیہ, آپ تو ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خوف خدا, اللہ سے ڈرنا. بے شک صحیح ہے, لیکن ڈرنا کسی چیز کا نتیجہ کچھ دیکھا ہوگا تو ڈرے گا نا. یعنی اس نے مخلوقات میں تنوع دیکھا, رنگوں میں فرق دیکھا, السنہ میں فرق دیکھا, مزاجوں میں فرق دیکھا, طبیعتوں میں فرق دیکھا, تہذیبوں میں فرق دیکھا, تمدن یعنی کلچر اور سویلائزیشن میں فرق دیکھا. تو فرق دیکھنے کے بعد کفر اختیار نہیں کرتا اللہ کا بندہ, وہ شکر ادا کرتا ہے کہ مالک یہ تو ہی ہے, چونکہ حکیم بھی ہے, بنانے والا بھی ہے, اور تیرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے.
تو یہ جو تنوع ہمیں فطرت میں نظر آ رہا ہے، اس کے نتیجے بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ تضرع کی منزل میں چلا جائے۔ یعنی تضرع کا مطلب کیا ہے؟ تضرع کا مطلب کیا ہے؟ تضرع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے انسان، اور اس کے بعد اگر آ ہے تو اسی سے، واہ ہے تو اسی سے، بکا ہے تو اسی سے، فریاد ہے تو اسی سے، ہر ہم و غم کی منزل میں وہی ہے سامنے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تنوع کو پہچاننے کے نتیجے میں تضرع، اور جو تضرع کی منزل پر چلا جاتا ہے پھر ہے تخشع، پھر ہے خشیہ۔ یہ خشیہ یکایک پیدا نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو کفر پہ کفر کیے جا رہا ہو اس کے دل میں خشیہ نہیں پیدا ہوتا، وہ تو کافر ہے، وہ تو منکر ہے، وہ تو انکار کر رہا ہے۔ کہاں سے؟ اسی لیے سلیقہ دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، تم سے یہ کہتی چلی آ رہی ہوں، اب تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تم سے تو اس کا کلیہ بیان کر رہی ہوں، اس کا پرنسپل بیان کر رہی ہوں۔ یہ جو تم میں خوف خداوندی نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ یہ علماء کا خاصہ ہے، جہلا کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات، خاص طور پہ سمجھے ہمارے نوجوان۔ مجھے اور کسی سے ظاہر ہے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر ہمارے وہ نوجوان جو مجھ سے چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عزت حاصل کر رہا ہوں کہ ایمان آنی جانی فانی مکانی شے کا نام نہیں ہے، ایمان جاویدانی ہے، جاویدانی ہے۔ مگر یہ جاویدانی ایمان وہاں ہوتا ہے جہاں ہستیاں بھی جاویدانی ہوں، یہاں آج مرے کل کی خبر نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہ احساس تھا، جنہوں نے یہ گرایا ان کو احساس تھا کہ وہاں تو جا کے مانگتے نہیں۔ اب کیسے اس رسم کو ختم کیا جائے؟ ان کے پاس یہ رسم ہے، راہ ہے۔ مثلاً کیا؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا، یعنی اوکے ٹھیک ہے، مطلب بھائی اس کو ہاتھ اٹھا لو، نہیں آتے کیا؟ بڑے بڑے فوجیوں کے مزارات پر جب صدور جاتے ہیں تو جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ کسی نے کبھی پوچھا ان سے کہ کیا مانگا بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے گرا دو۔ بھائی ٹینمن اسکوائر تک جائیے، کوئی مذہب نہیں ہے، مگر جانا ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک جگہ، یعنی کمیونسٹ نیشنز میں بھی گنجائش ہے قیام کی۔ اب یہ کون سا فرقہ ہے؟ ظاہر قیام تو وہاں ہوتا نا جہاں اجداد میں فرار نہ ہو۔ آپ ان کو مزار پہ ٹھہرا رہے ہیں، ارے انہوں نے ٹھہرنا پسند کب کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں مزار پہ ٹھہرو، اور ٹھہرو بھی اس طرح کہ مانگو۔ ان کی سمجھ میں ٹھہرنا نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے نا، اب میں بڑا یہ ممبر کا ادب ملحوظ خاطر ہے، ورنہ بہت دور تک کی گفتگو ہے یہ ٹھہرنے اور ٹھہرانے پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا، اپنے حدود سے واقف ہوں۔ تو جن کی اپروچ کا یہ عالم ہے کہ کمیونسٹ نیشنز میں آپ جا کے دیکھیے، رکو ایک مرتبہ، سر کو تعظیماً جھکا لو، بے شک ہاتھ نہ اٹھے مگر سر تو جھک گیا۔ یعنی وہاں پر کسی کے نہ ہونے کے تصور کے بعد بھی کچھ ہونا، عجیب تصور ہے سر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر حجرات کی ان آیتوں کو
ہم پڑھتے ہیں غافر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ آگے کہہ رہے ہیں، عرب آگے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نہیں کہو تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ گنجائش ہے قرآن کی، آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بھی آپ لے لیتے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں نہیں، تسلیم کی منزل پہ بھی نہیں ہے، مگر یہ قرآن ہے، نہیں معلوم کتنی عزتوں کو محفوظ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، یعنی اگر دیکھے آگے نسلوں میں ایک بھی موحد آنے والا ہے تو سب کو بچاتا ہے، یہی علی کی تلوار کا کام تھا۔ دیکھیے اشاروں میں گفتگو ہو سکتی ہے، سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، کوئی نئی بات نہیں، مگر جن گنجائشوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں اس کو ملحوظ خاطر رکھیے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر مزاج ایسا ہے کہ جو کمیونزم سے بھی ماورا ہے تو پھر تو ان کی تہذیب ہونی چاہیے، ان کو مہذب بنانا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مہذب کا مطلب سویلائز نہیں ہے، یہاں مہذب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم از کم راستہ تو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اب میں اگر پیش گوئی کے طور پہ کہوں تو عجیب سی بات ہوگی، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں آج کل کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک راستہ ملے گا مگر وہ آخری راستہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی راستہ جو کہ ملا فرعون کو، راستہ تو ملا تھا، راستہ تو ملا، کس نے کہا راستہ نہیں ملا؟ اس کو تو راستہ ملا تھا مگر وہ آخری راستہ تھا، وہ آخری راستہ، اب وہ ایک آخری راستہ ہے، اب وہ ایک آخری راستہ بہت جلد آپ دیکھیں گے، اسی شہزادی کے صدقے میں آپ دیکھیں گے، یعنی نام و نشان نہیں ہوگا، نام و نشان نہیں ہوگا، تاریخ لکھنے والے کترائیں گے یہ نام لکھتے ہوئے کہ یہ کس تہذیب کے باشندے تھے، یہ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کس فرقے سے متعلق تھے، اس لیے کہ یہ انسانیت میں تو ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، انسانوں میں نہیں کہا میں نے، انسانیت میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو احسان نہیں مانیں گے آپ اس پہچنوانے والی کا؟ کتنی آسانی سے، یعنی ہمیں ان کے ڈی این اے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے ڈی این اے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وہ موجود ہے، لینے والی ڈی این اے لے چکی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، لہذا اس کی فکر پر اپنی فکر کا مدار قائم کیجئے اور ذمہ دار ہو جائیے، بجائے اس کے کہ اپنی تعویلیں کریں، اپنی تشریحات کریں، نہیں، اس پر مدار وہ جو وہاں، اس پر مدار، اپنی فکر کا مدار اس کی فکر پر، یقین جانیے صرف یہی نہیں، قیامت میں بھی سرخرو کر دے گی۔ تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اپنے سننے والوں سے صرف میرا ایک علمی مطالبہ ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ کہا گیا چونکہ یہ کنکلوسیو نہیں ہے اور اس میں گنجائشیں بہت ہیں، بہت گنجائشیں، یہاں تک گنجائشیں ہیں کہ آپ نے تو یعنی ایک پورا دروازہ کھول دیا ہے، اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے حق کو پہلے اگر پہچانیں اور اس کے بعد اس نے اپنے حق سے جو اجرائے حق کیا ہے، جس کے نتیجے میں اجرائے رسالت بھی ہے، اجرائے امامت بھی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے اور اس کو دیکھیے اور دیکھیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی مدد کوئی کرے نہ کرے، شہزادی نے تو اہتمام کیا ہے نا، اس کے ہاتھ میں دیکھیے امالی کی روایت ہے، بس سند معتبر ہے،
اور آپ کے سامنے ہے، ہاتھ میں ہے قرقہ، رومال. رومال رومال دنیا کے لیے تنگی دامہ ہو سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کے لیے وہ بحر محیط ہے، وہ بحر زقار ہے کہ جس میں ایک ایک رونے والے کے آنسوؤں کو چنتی ہے. دیکھیے تقریر ختم کر رہا ہوں. یہ کون چن رہا ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا اشک او برچید جبریل الزمی. یہ وہ ہے کہ جب خود روتی تھی تو اس کے اشکوں کو جبریل چنتے تھے. وہ آپ کی اشکوں کو چن رہی ہے، وہ آپ کی اشکوں کو چن رہی ہے. اشک او برچید جبریل الزمی ہمچو شبنم ریخت بر عرش بری. اور عرش بری پر لے جا کے ذوالجلال و اکرام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے آنسوؤں کو ڈالتا تھا ایسے جبریل جیسے کہ عرش بری پر شبنم ہے جو برس گئی. اور یہ کہہ کے کہ پالنے والے یہ ہے تیری مخدومہ. جس کے آنسوؤں کو حامل وحی اٹھائے، آسمان سے وحی لے جا لاتا ہے. دیکھیے اس سے کم مساوی چیز نہیں ہوگی جس کو یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے. یہ فیصلہ آپ کریں گے. سبک چیز کو جبریل نہیں اٹھاتا، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی سبک شے کو زمین سے نہیں اٹھاتا. فاطمہ زہرا کے آنسو ہیں پالنے والے. کبھی تکیے پہ سر رکھ کے نہیں روئی ہے میری شہزادی. آنسو مسلح پوری زندگی آنسو. یہ ہے گردان، آنسوؤں کی گردان. یہ ہے میری شہزادی کی زندگی. صرف رونا اور روتے رہنا، یہاں تک کہ شکوہ پیدا ہوا، شکایت پیدا ہوئی انہی آثار سے جو منہدم کر رہے تھے کہ ایک وقت رو لیا کریں، اوقات میں ایک وقت رونے کا، یعنی کھانے کے تو 3 اوقات، مگر کوئی ایک وقت رو لیا کریں. تو دیکھیے کیا اہتمام ہے میری شہزادی کا کہ بیت بنا دیا رونے کے لیے. یعنی گویا اس مجلس کی معمار اول ہے فاطمہ زہرا. رونے کے لیے ایک الگ مقام. اس زمانے سے تکلیف ہوتی ہے رونے پر، یہ زمانہ آ گیا، آج بھی تکلیف ہے. نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے، وہ کسی اور کے تعاقب میں، ہم کسی اور کی تعصی میں. اس طرح سے کہ ایک وقت اخیر آیا. یہاں شہادت کی مجلسیں ہوں گی، مگر میں اپنے دل کو آمادہ کر رہا ہوں کہ شہزادی کا وصال کسی طرح سے اگر بیان ہو جائے اور ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، بس وقت اخیر آیا. بابا کو مسلسل روتی اور روتے رہتی، مگر ایک وقت آیا کہ فاتح بدر و حنین کے ہاتھ کو پکڑا اور زمین پہ بیٹھ گئی اور بس اتنا کہا، ابو الحسن گواہ رہنا، میں نے تم سے کبھی چیز کی تمنا نہیں کی ہے. میری شہزادی، ہم میں جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات شرعیہ و فریہ کو برلائی، اس لیے کہ تقریر کے بعد پھر کوئی موقع نہیں بنتا دعا کا. ابو الحسن، میں نے کبھی تم سے کوئی تمنا نہیں کی ہے. جس طرح سے بابا کے گھر سے آئی ہوں ویسے ہی اس دنیا سے جا رہی. اور ابو الحسن
اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوئی تو دیکھو فاطمہ زہرا کو معاف کر دینا. میرے مولا رونے لگے شہزادی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا شہزادی یہ آپ کیا بیان کر رہی ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. کہا ہاں ابو الحسن زندگی تمہاری ہے, جیو, مگر ہاں دیکھو میں نے اپنے مرنے کا انتظام کر لیا ہے. مجھے معلوم ہے میرا حنوط, میرا کفن, میرا دفن سب مجھے معلوم ہے. تم تک یہ بصورت وصیت منتقل کر رہی ہوں, مگر ہاں دیکھو میرے بچے ہیں, 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے, چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں ابو الحسن. ہائے اہتمام فاطمہ زہرا کا, مجھے نہیں معلوم کس کس کا نام لیا, مگر ایک نام تو لیا اور کہا ہاں ابو الحسن میرا حسین. میرا حسین ابو الحسن بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, آج بھی میری چھاتی پہ سوتا ہے. ابو الحسن حسین کا خیال رکھنا. بچوں کو تو باہر بھیجا, اسما سے کہا اسما وقت آخر ہے, حجرے میں ہم جا رہے ہیں, اب دیکھو ہمیں کوئی اضطراب نہ ہو, ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو, دیکھو بس خدا حافظ, دروازے کو بند کر لو. دروازے کو بند کیا, اسما دروازے کے پاس بیٹھ گئی. کچھ دیر تک تو تحلیل ہو, تمجید ہو, تسبیح ہو, تقدیس کی آواز آ رہی تھی, مگر ایک مرتبہ اب خاموشی ہو گئی. خاموشی ہو گئی. اس خاموشی کا ہونا تھا دوڑتے ہوئے 2 بچے ابا کو سنبھالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے امامے سروں پر ایک مرتبہ آئے اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا. ایک مرتبہ اسما نے کہ کوئی کہتا اس سے پہلے کوئی بات, بے اختیار کہا شہزادو ماں کی خواہش یہ ہے کہ آپ کھانا تناول کر لیں. ماں کی تمنا ہے کہ آپ کھانا تناول کر لیں. میرے پاس روایت میں ایک شہزادے کا نام ہے, بڑے کا تو تذکرہ نہیں ہے, مگر حسین کا یہ کہنا کہ اسما تو ہمیں بتا کہ ہم نے کب کھانا ماں کے بغیر تناول کیا. کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہٹ جا ہمیں حجرے میں داخل ہوں. کہ ماں کا حکم ہے دروازہ بند رہے. ایک مرتبہ بڑے بھائی کو پیچھے کر کے حسین آگے بڑھ گئے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ ذرا سی آواز حسین کی بلند ہوئی اور کہا اسما تجھ سے حسین کہتا ہے یہ دروازہ کھول دے. جتنے آپ کے پاس مصائب مجتمع ہیں, اللہ ماشاءاللہ کسی ایک مرتبہ تھرائے ہوئے ہاتھوں سے اسما نے دروازے کو وا کیا. اب جو دروازے کو وا کیا تو 2 ہی شہزادے ہیں, مجھے بچیوں کا تذکرہ نہیں ملتا یہاں, لیکن میں عرض کروں آپ سے حسن نے تو ماں کے قدموں کو پکڑ لیا, مگر حسین ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس ہے کہ ایک مرتبہ جا کے اپنے رخسار کو ماں کے سینے پہ رکھ دیا اور آہستہ سے کہا اماں آنکھیں کھولو حسین آیا ہے. اماں آنکھیں کھولو حسین آیا ہے. تیسری مرتبہ کہا, ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ اٹھے, حسین کو اپنی آغوش میں لیا. یہ معرکہ یہاں ختم ہوا, یہ واقعہ ختم ہوا.
ابا اجازت چاہتا ہوں، 10ویں محرم تھی، حسین گھوڑے سے گرے، ایک نحیف آواز آئی، حسین آنکھیں کھولو، اماں آئی، اماں حسین حسین